نواپور کے پاس ایک پرانی خشک نہر تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں خزانہ دفن ہے، مگر لوگ کہتے تھے کہ جو بھی اس کی تہ میں گیا واپس نہ آیا۔ گاؤں والوں ایسے منحوس کہتے تھے، مگر اسد کے لیے یہ ایک چیلنج تھا۔ اسد کو دادا جی کی پرانی صندوقچی میں ایک پرانا کاغذ ملا۔ اس میں نہر کا نقشہ اور ایک نشان تھا۔ نیچے لکھا تھا، جو ہمت کرے وہ پائے۔ اسد نے بلال کو دکھایا۔ بلال گھبرا گیا، یہ تو وہی نہر ہے جہاں کوئی نہیں جاتا۔ اسد نے فیصلہ کر لیا، میں جاؤں گا، اگر خزانہ ہے تو ہمیں ضرور معلوم کرنا چاہیے۔ بلال نے بے چینی سے سر ہلایا، میں ساتھ چلوں گا، پر اگر کوئی مصیبت ہوئی تو؟ اسد نے کہا، ہم دو ہیں اور ہمارا حوصلہ بڑا ہے۔ اگلے دن دونوں نے رسی، ٹارچ، لوہے کی سلاحیں اور پانی کی بوتلیں تیار کی۔ اسد کی امی سمجھی وہ کھیلنے جا رہا ہے، مگر اسد کا کھیل کچھ اور تھا۔ سورج ڈھلنے لگا اور دونوں نہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ نہر کے کنارے سب کچھ ویران تھا، جھاڑیاں، کائی اور پرانے ٹوٹے ہوئے پتھر۔ بلال نے کہا، یہاں واقعی عجیب سی خاموشی ہے۔ اسد نے نقشہ دیکھا، یہی جگہ ہے، نشان اس درخت کے نیچے ہے۔ وہ دونوں درخت کی طرف بڑھے۔ دونوں نے لڑکی کی مدد سے زمین کھودنی شروع کی۔ تھوڑی ہی دیر میں انہیں پتھروں کی تہ ملی۔ اس نے زور لگا کر ایک پتھر ہٹایا۔ نیچے سیڑھیاں تھی جو نہر کی تہ میں جا رہی تھی۔ اس نے ٹارچ روشن کی اور بلال کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگا۔ نیچے نمی اور گٹن کا ماحول تھا، مگر ایک خاص خوشبو بھی آ رہی تھی، پرانی مٹی، لوہے اور کسی راز کی خوشبو۔ بلال کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ نیچے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی دیواروں پر نشان تھے، سورج، سانپ اور خنجروں کے۔ بیچ میں ایک پتھر کا تختہ تھا جس پر کچھ کتائی کی گئی تھی۔ زندگی کا فیصلہ ہمت کی کسوٹی پر ہوتا ہے۔ اچانک دور سے پانی کے بہنے اور دھیمی سرگوشیوں جیسی آوازیں آنے لگی۔ بلال نے کہا، کیا تم نے سنا؟ اسد نے سر ہلایا، ہاں، لیکن پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں، آگے دیکھتے ہیں۔ کمرے کی ایک دیوار تھوڑی سی ہلی ہوئی تھی۔ اسد نے تختہ گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ ایک تنگ راستہ سامنے آیا جس کے آخر میں روشنی کی ہلکی جھلک تھی۔ دونوں خاموشی سے آگے بڑھے۔ سامنے ایک بڑا سا پتھریلا کمرہ تھا۔ درمیان میں ایک لوہے کا صندوق رکھا تھا جس کے اوپر سام کا نشان بنا تھا۔ بلال نے سرگوشی کی، یہی ہے؟ اسد نے آہستگی سے ڈھکن اٹھایا۔ اندر سونے کی سکے، چمکتی اشرفیاں اور ایک موٹا تومار رکھا تھا۔ اسد نے تومار کھولا۔ اس پر پرانی فارسی میں لکھا تھا، خزانے کا وارث وہی ہے جو اسے بانٹنے کا حوصلہ رکھے۔ بلال نے کہا، کیا ہم اسے لے جائیں؟ اسد نے طے کر لیا، ہم اسے چھپائیں گے اور گاؤں کی فائدے کے لیے استعمال کریں گے۔ دونوں نے چند سکے، تومار اور چند ہیرے اپنے بیگ میں رکھے۔ باقی خزانہ واپس صندوق میں بند کر کے چھپا دیا۔ اسد نے کہا، یہ صرف ابتدا ہے، ہم خاموشی سے سب بدل لیں گے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جب وہ باہر نکلے تو صبح کی روشنی چمک رہی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے۔ بلال نے کہا، کچھ بھی ویسا نہیں رہا جیسا کل تھا۔ اسد مسکرایا، ہم بھی نہیں رہے۔ اسد نے سب سے پہلے اسکول کی مرمت کا انتظام کیا، چپکے سے مستری کو رقم دی۔ بلال نے کہا، اگر کسی کو شک ہوا؟ اسد نے جواب دیا، ہمیں نظر نہیں آنا، صرف تبدیلی دیکھنی چاہیے۔ کچھ دنوں میں گاؤں بدلنے لگا، کنواں صاف ہوا، دوائیاں آئی، مسجد کی چھت بنی۔ لوگ حیران تھے، یہ سب ہو کیسے رہا ہے؟ کوئی نہیں جانتا تھا کہ دو لڑکوں نے خزانے کی ذمہ داری سمجھا۔ ایک رات
کسی نے خزانے والی نہر کے پاس کھدائی کی۔ اسد کو خبر ملی کوئی اور بھی جان گیا ہے۔ بلال نے کہا ہمیں دوبارہ جانا ہوگا۔ اس نے سر ہلایا، ہاں اس بار محفوظ بن کر۔ وہ دونوں پھر نہر کے پاس گئے۔ زمین ہلی ہوئی تھی مگر خزانہ محفوظ تھا۔ اس نے تمہار نکالا اور ایک لائن پر انگلی پھیری۔ خزانے کی حفاظت اس کا فرض ہے جو اسے چھوئے۔ اسد نے کہا ہم نے اس سے لیا، اب ہم اس کے محافظ ہیں۔ بلال نے سر جھکایا، ہماری زندگی اب پہلے جیسی نہیں۔ اسد نے جواب دیا مگر بہتر ضرور ہوئی ہے۔ اگلی صبح گاؤں کے بچے اسکول میں خوش تھے۔ مسجد میں اذان گونجی، کنویں پر عورتوں نے پانی بھر رہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب ایک خزانے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔